نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام علامات قیامت کے سلسلے میں علامات صغریٰ کا بیان چل رہا ہے۔ بلا تمہید اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے سبق کی حدیث نمبر 1 ملاحظہ ہو۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ شعب الایمان للبیہقی رحمہ اللہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311۔ مسند الفردوس للدیلمی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کے صرف نقوش اور وہ حروف باقی رہ جائیں گے، الفاظ باقی رہ جائیں گے صرف۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں معمور ہوں گی، بارونق ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے ویران ہوں گی۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بسنے والوں میں سب سے برے ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنہ، انہی سے فتنہ اٹھے گا، وفیہم تعود، اور انہی میں لوٹے گا۔ چنانچہ حدیث پاک کے ٹکڑوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ بہت مشہور حدیث کے شارح حضرت اقدس ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو شعائر اسلام کہا جاتا ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، جن کو بنیاد بھی کہتے ہیں، اسلام کی بنیاد انہی چیزوں پہ ہے، حج، تو جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا بھی صرف نام باقی رہ جائے گا، تو باقی جو دوسری چیزیں اسلام کی ہیں ان کا حال خود سمجھ لیجئے۔ نام کس طرح باقی رہے گا، غور کریں۔ مثال کے طور پر آپ نماز کو لے لیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہی کہا جائے گا کہ نماز کا نام باقی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ بے نمازیوں کا ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو 4 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، فجر کو غائب کر دیتا ہے، ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا بھی ہے۔ ایک بہت محدود اور بہت مختصر طبقہ ہے، بہت مختصر، مسلمانوں کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اور اس طبقے کا بھی حال یہ ہے کہ نماز سے جو مطلوب ہے خشوع، خضوع، اور نماز کا جو نتیجہ اور اثر کہ انسان گناہوں سے رک جائے، بے حیائی کے کاموں سے باز آ جائے، وہ اس طبقے میں بھی نظر نہیں آتا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نمازوں کا کیا حال ہم نے بنا رکھا ہے۔ بلکہ اس وقت یہ ذہنیت پنپ رہی ہے مسلمانوں کے اندر کہ بھئی ہم نے نماز پڑھ لیا بس کافی ہے۔ ایک صاحب کو جب میں نے سمجھایا کہ جب ٹوپی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے نماز میں سے کیوں نہیں لگائی ہے؟ نہ ہونا الگ چیز ہے، میں تو ٹوپی دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس۔ تو کہا میری نماز ہو گئی نا۔ میں نے کہا 100% نہیں ہوگی اس طرح کہیں گے تو،
وہ 70% ہو گئی، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ جبکہ ایک وقت تھا کہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے بڑوں کو یہ فکر رہتی تھی کہ کم از کم ایک نماز تو ایسی ہو جائے، حدیث میں جس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ بالکل دل و دماغ ذہن سب اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کرے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں بنا سکتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، چونکہ یہ کیفیت تو بڑے لوگوں کی بہت مشکل سے بنتی ہے ایک مجاہدے کے بعد، مسلسل جب مجاہدہ ہو، جس کو شہود کی کیفیت کہتے ہیں، اگر یہ کیفیت نہ بن سکی تو کم از کم یہ تو ذہن میں بسا لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ عبادات انجام دینے کی فکر ہم لوگوں کی ختم ہو گئی ہے، بس ناکام ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں یہ کافی ہے۔ غالباً میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے کہا، کون تھے ان کے شیخ؟ حضرت اقدس سید احمد رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو قافلے کے امیر، جو قافلہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیا تھا جنگ آزادی کا ایک مختصر سا قافلہ، جن کے امیر سید احمد رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر یہی قافلہ آگے چلا اور ایک قریباً 1.5-2 لاکھ کی جماعت پھر ہو گئی مجاہدین کی، اب بالا کوٹ کے میدان میں جا کر سکھوں سے لڑتے ہوئے پھر شہید ہو گئے تھے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، حضرت نماز بہت پڑھتا ہوں لیکن ایک بھی نماز ایسی نہیں نظر آتی کہ مکمل طور پر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ذہن و دماغ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو، نماز میں لگا رہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہو پاتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اتنی بڑی شخصیت جن کے بارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں، مرحوم لکھتے ہیں کہ مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دل اتنا صاف و شفاف تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی راز کی باتیں ان کے دل پہ اتارتے تھے۔ اس قدر عظیم شخصیت، اور نماز کی اتنی فکر ہے کہ اپنے شیخ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی نماز کم از کم ایسی نہیں ہوتی۔ تو شیخ نے کہا کہ جب میں نیت باندھوں میرے ساتھ آ جانا۔ تو سید احمد رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی نیت باندھی، اب مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں کھڑے ہو گئے، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کیسا محسوس ہوا؟ بول الحمدللہ آج وہ نماز مل گئی جس نماز کی تلاش تھی۔ 3 بڑوں کو اتنی فکر ہے کہ ہماری نماز اس مقام پر پہنچ جائے، تو اس لیے اس وقت امت میں اس بات کو رائج کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نمازی طبقہ ہے، بے نمازی طبقہ کو نماز کی ترغیب دی جائے، انہیں سمجھایا جائے، اور جو نمازی ہیں انہیں بار بار اس طرف توجہ دلائی جائے کہ اپنی نمازوں پہ زیادہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس گہرائی میں نہیں اتریں گے اور ان چیزوں کو آپ اہمیت نہیں دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ نماز جو قبول ہو رہی ہے یا نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ اسی پہ مغرور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے خشوع و خضوع کو پہ دھیان نہیں دیا، آپ نے اس کو لیا ہی نہیں۔ تو یہ نماز، یہ ظاہری شکل و صورت نماز کی، یہ ہمارے اندر غرور پیدا کر دے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس تکبر سے بچیں تو پھر اس چیز پہ دھیان دیجیے کہ ہماری نماز اس طرح تو نہیں ہو رہی ہے جس طرح۔ میں ان واقعات کو آپ کے سامنے نہیں رکھتا جو واقعات شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، بڑوں کے، صحابہ کرام کے، بزرگان دین کے، تابعین کے، کہ ان کی نماز کیسی ہوتی تھی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بس اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو آپ نے نماز کا دیکھا۔ زکوٰۃ میں آ جائیے، اسلام کے شاعر میں سے ایک ہے، بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ کیا حال ہے زکوٰۃ کا؟ آپ بددین طبقے کو تو جانے دیں، یہاں تو صرف دیندار طبقے کی بات کیجئے کہ جو نمازی ہیں کیا وہ بھی زکوٰۃ نکال لیتے ہیں جس طرح زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے؟ دیکھا جاتا ہے کہ دیندار طبقہ بھی زکوٰۃ کے معاملے میں پھسل جاتا ہے۔ دیندار طبقے میں بہت گنے چنے لوگ، اب انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، فلاں 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 یہ ہیں پوری زکوٰۃ نکالنے والے۔ اور اسی طریقے سے آپ روزے کو دیکھ لیجئے، اس وقت جو صورتحال روزے کی ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ روزہ نہیں رکھتا، یہ کہہ کر کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں۔ نوجوان سامنے کچھ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں
اور ہم جیسے لوگ جو روزہ رکھتے بھی ہیں تو روزے کی جو روحانیت ہے اور جتنی شرطیں لگائی گئی ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لغویات و خرافات سے بچانا ہے، ہم سب کو اس بات کا اقرار ہے کہ اس طرح ہم اپنے روزے کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ حج کو آپ دیکھ لیجئے، کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حج کے ساتھ اس امت نے کیا سلوک کر رکھا ہے وہ بالکل ہمارے مشاہدے میں ہے۔ یعنی حج کے نام پر جو کچھ یہاں سے شروع کر دیتے ہیں ہم اپنے گھر سے، بلکہ کئی دن پہلے سے دعوتیں ہوتی ہے، اس کا اشتہار ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک بڑا مجمع چھوڑنے کو ایئرپورٹ جاتا ہے، اور یہ بالکل پھول کے مالے اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہے، اور وہاں جانے کے بعد تو بس پوچھیے مت، طواف ہو رہا ہے، سیلفی لے کے بھیجا جا رہا ہے، ہاں میں اس وقت طواف کر رہا ہوں، پل پل کی تصویریں بھیجی جا رہی ہے کہ ہم ہاں فلاں جگہ پہ، ہم فلاں جگہ پہ، ہم فلاں جگہ پہ۔ اس طرح حج کو برباد کر دیا گیا۔ تو غرض یہ کہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں جب امت یہ سلوک کرے گی ان کے ساتھ، تو میں نے شروع میں کہہ دیا دوسری چیزوں کے ساتھ امت کیا سلوک کرے گی اس کا اندازہ لگا لیجیے۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن کے صرف نقوش اور الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ قرآن کے الفاظ کی تلاوت تو کریں گے، لیکن ایک نیت ہونی چاہیے عبادت کی نیت سے تلاوت ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر قرآن کریم کو جس مقصد کے لیے اتارا گیا تھا اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھنا، اس طرح تلاوت ہو، تو لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف نہیں جائے گی۔ ظاہری طور پر قرآن کی تلاوت کو ہی کافی سمجھیں گے، اس کے مفہوم کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس پر عمل کا جذبہ ہو یا نہ ہو، کچھ پارے تلاوت کر لیے جائیں گے اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم نے آج اتنا ختم کر لیا ہے۔ رمضان ختم ہونے پر کہہ دیا جائے گا کہ اس رمضان میں ہم نے 3 ختم کیا ہے، ماشاءاللہ۔ لوگ گن کر رکھتے ہیں باضابطہ، اسے گنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، گنتے ہیں کہ اتنے ختم ہو گئے ہمارے۔ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو تلاوت تو چھوڑیے، وہ تو بات کی چیز ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ امت کا سلوک قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ 95% طبقہ 95% طبقہ قرآن سے کٹا ہوا ہے، 5% جس میں علماء، حفاظ کرام و دیندار لوگ ہیں، اس 5% میں یہ طبقہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مگر آپ دیکھ لیں کہ ان میں بھی قرآن پر عمل کی نیت سے تلاوت کرنے والے، اس کو سمجھنے والے کتنے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جس آیت کو پڑھ رہا ہے اس پر عمل کیسے کریں، پہلے مفہوم کو بھی تو سمجھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو سمجھنے کا نمبر پہلے آئے گا، پھر عمل کا نمبر آئے گا۔ تو اس نیت سے کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے سلسلے میں کیا حال تھا۔ ہم کچھ روایتیں آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر قرطبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 پر 2-3 روایتیں صحابہ کی نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عثمان غنی اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو 10 آیتیں پڑھاتے تھے۔ آپ نے 10 آیت کی تعلیم دی، اور اس کے بعد پہلے یہ دیکھا کہ صحابہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہاں جو 10 آیتیں ہم نے سکھائی تھی اس پر یہ عمل بھی کر رہے ہیں، تو آپ سبق کو آگے بڑھاتے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں قرآن اور عمل دونوں ایک ساتھ سکھاتے، قرآن پڑھیے اور عمل کر کے دکھائیے، پھر سبق آگے بڑھے گا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ دوسری روایت دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے سورہ بقرہ جو 2.5 پارے کی سورت ہے 8 سال میں اسے مکمل کیا ہے، سورہ بقرہ کو 8 سال میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں، 12 سال، اور جب مکمل کیا تو اس کے بعد خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا کہ 12 سال میں ہم نے اس کی تفسیر مکمل کی ہے۔ اب آگے سنیں ایک روایت جو بہت چونکا دینے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے لیے قرآن کے الفاظ یاد کرنا مشکل ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عربی صحابی جس کی زبان عربی ہو وہ کہہ رہا ہے، ہمارے لیے قرآن کے الفاظ یاد کرنا مشکل،
لیکن عمل آسان کر دیا گیا ہے ہمارے لیے۔ اچھا، اس بات سے چونکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک عربی یہ کیسے کہہ دے کہ الفاظ یاد کرنا مشکل ہے۔ ہم لوگ اردو زبان کو جانتے ہیں نا، ذرا اردو رٹ کے دکھا دیجئے ایک صفحہ، دیکھیے کتنا وقت لگتا ہے یاد کرنے میں۔ تو مسئلہ یہ نہیں کہ زبان اپنی ہے، اس کو رٹنا اور ذہن میں بٹھانا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جبکہ صحابہ کرام کا ذہن و دماغ، ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، مگر ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم کا ایک خاص رعب پڑتا ہوگا۔ انسان جب کسی چیز کو اہمیت سے لے تو اس کا رعب بھی نظر آتا ہے پھر سے۔ بہرحال عمل کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ آگے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور ہمارے بعد والوں پر حفظ قرآن آسان ہوگا مگر عمل مشکل ہو جائے گا۔ حفظ قرآن آسان ہوگا، عمل مشکل۔ بہرحال یہ قرآن کے بارے میں تھا کہ قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، تلاوت ہوگی، اس کے مفہوم سے اور اس پر عمل سے کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں بارونق ہوں گی۔ مسجدوں کی رونق پچھلے ہفتے میں بھی اس پر بیان آ چکا ہے، مشاہدے میں یہ چیز ہے، مسجدیں بہت بارونق ہوں گی، لیکن آگے فرمایا وہی خراب من الہدیٰ، وہ ہدایت سے ویران ہوں گی۔ مسجدیں ہدایت سے ویران ہوں گی، ایسا کیوں ہوگا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے دو وجہ لکھتے ہیں، دو وجہ ہو سکتی ہے ویران ہونے کی۔ نمبر ایک، مسجد میں ایسے علماء نہیں ہوں گے جو دین کو سمجھتے ہوں گے اور لوگوں کے سامنے دین کو پیش کریں، ایسے علماء سے مسجدیں خالی ہوں گی، جس کا مطلب پھر بات وہیں آ جائے گی، امام نرا حافظ قرآن ہوگا یا کسی جاہل دیندار شخص کو امام بنا لیا جائے گا۔ آدمی تو بھلا ہے، برا نہیں ہے، لیکن بیچارے کے پاس علم ہی نہیں ہے تو رہنمائی کرے کیسے؟ تو ایک شکل تو یہ بنے گی۔ اور آپ کلکتہ کی بعض بڑی مسجدوں میں یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں، جہاں پرانے امام ہیں وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سیدھے سادے ہیں، لیکن بہرحال علم نہیں ہے تو رہنمائی نہیں مل رہی ہے لوگوں کو۔